السلام علیکم۔ ورلڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ایک بہت ہی بڑی خبر آئی ہے اور خبر یہ ہے کہ بائیڈن نے نتنیاہو کو تماچا مارا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تماچے پہ تماچا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے نتنیاہو کو مارے جا رہے ہیں۔ کیا ہے پوری خبر اور کیوں تماچے مار رہے ہیں بائیڈن نتنیاہو کو، اور نتنیاہو کے لیے کیا حالات بنے ہوئے، اس پہ ڈسکس کریں گے اسی ویڈیو میں۔ دوستو، آپ جانتے ہیں جو بائیڈن سرکار جو آئے ہیں اور امریکہ کے صدر بنے ہوئے ہیں، 3 ہفتے سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور نتنیاہو کی بے چینی اس وجہ سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبر عام ہے کہ بائیڈن کس چیز کا بدلہ نتنیاہو سے لے رہے ہیں۔ دوستو، یہ خبر جان کے آپ لوگوں کو حیرانگی ہوگی کہ لندن سے ایک پرنٹ میڈیا نے اور بڑے بڑے انٹرنیشنل میڈیا نے بار بار یہ خبر چھاپی ہے کہ جو بائیڈن بار بار نتنیاہو کو ذلیل کر رہے ہیں۔ 3 ہفتے بائیڈن کو کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہو گئے ہیں، لیکن اس دوران نتنیاہو کو کوئی کال تک نہیں کی، اور دوسری طرف رپورٹ کے مطابق نتنیاہو کے حالات اتنے خراب ہیں کہ 1 سال سے اس کے خلاف پورے اسرائیل میں احتجاج پہ احتجاج کیے جا رہے ہیں، اور اوپر سے عرب ممالکوں نے ان کا دورہ کینسل کر دیا ہے۔ جو بعد میں اسرائیل کے ایڈمنسٹریشن کی جانب سے بیان آیا کہ نتنیاہو نے یہ دورے کووڈ-19 کی وجہ سے کینسل کر دیے ہیں، تو وہ اب اتنے ڈسپریشن کے شکار ہوئے ہیں کہ وہ جب رات کو سوتے ہیں تو موبائل اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، اور اسی امید میں ہوتے ہیں کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی کال آ جائے، اس کو کوئی سیاسی مدد مل جائے، یعنی اگلے مہینے میں جو اسرائیل میں انتخابات ہو رہے تو اس میں اس کو مدد مل سکے، لیکن ایسا ہونا مشکل ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق، یعنی انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس بات کی وجہ بتائی گئی ہے کہ جو بائیڈن ایسا کیوں کر رہے ہیں اور کس بات کا بدلہ نتنیاہو سے لے رہے ہیں۔ تو آپ کو بتا دوں، جب نتنیاہو پورے طریقے سے طاقت میں تھے اور اپنے آپ کو اسرائیل کا باپ سمجھ رہے تھے، بادشاہ سمجھ رہے تھے، اس دوران جب ٹرمپ ان کے قریب تھے، تو انہوں نے یعنی نتنیاہو نے بائیڈن سرکار کو یہ جو اب انتخابات جیت کر آئے ہیں ان پر تنقید کے نشتر برسا دیے تھے۔ جی ہاں، بہت ہی زہریلے وار کیے تھے، اور اس کا بدلہ جو بائیڈن نتنیاہو سے لے رہے ہیں۔ اور جب UN میں اسرائیل کے کیبنٹ کے بندے گئے تھے تو اس نے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے یہ بات کی تھی کہ آخر جو بائیڈن اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو کو کال کیوں نہیں کر رہے، تو اسرائیل کے منسٹر ڈینی ڈینن نے کہا تھا کہ آخر جو بائیڈن جو پورے دنیا کے وزیر اعظم اور صدر کو کال کر رہے تو وہ اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو کو کال کیوں نہیں کر رہے، جس پر بائیڈن کے منسٹر نے اسرائیل کے منسٹر کو کہا کہ آپ ایک کام کریے، آپ بائیڈن کو خط لکھیے، اور یہ لیٹر لکھنے کا بول کر بھی ان کی بے عزتی کر دی گئی ہے، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ اتنے ہی قریب تھے جس کے بارے میں پورا دنیا جانتی ہے، اور اب وہی امریکہ اسی اسرائیل کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کا فون یا آپ کو جو بائیڈن فون نہیں کر رہے تو آپ خط لکھ دیجئے۔ اس کے بعد ڈینی ڈینون جو اسرائیل کا منسٹر ہے، اس نے جو بائیڈن کو خط لکھ دیا، اور یہ خط جو ہے انٹرنیشنل میڈیا میں کافی وائرل ہے، اور یہ اسرائیل کے ذلت کا اور سبب بن رہا ہے، اور اسرائیل وزیر اعظم نتنیاہو اس پہ بکلا گئے ہیں، اور اسرائیل نے جو بائیڈن کو جو خط لکھا وہ بہت ہی گندے لینگویج میں لکھا، جو بائیڈن کو ذلیل کرنے کے لیے۔ جو بائیڈن آپ نے امریکہ، برٹش، جاپان، فرانس سب کو کال کیا، اور
اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کو کال نہیں کر رہے۔ اگر آپ کے پاس ان کا نمبر نہیں ہے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، یعنی میں ڈائریکٹ نمبر آپ کو نیتنیاہو کا دے رہا ہوں اور اب تو آپ ان کو کال کر دیں۔ یہ کسی بچے کا لیٹر نہیں ہے، یہ نیتنیاہو کے جو کیبنٹ کا وزیر ہے اس کا لیٹر ہے۔ یہ اسرائیل کے منسٹر کی حالت ہے اور اس لینگویج کا استعمال کیا اور اس سے ان کا بکلاہٹ بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ اور جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے نیتنیاہو کی بے عزتی صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، اور اس کے بعد جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے وزیر اعظم نیتنیاہو کے 2 منسٹروں کو بھی جو بائیڈن سے ملنے سے منع کر دیا ہے، یعنی وقت دینے سے منع کر دیا ہے۔ موساد کے چیف کو بھی منع کر دیا ہے۔ موساد کے چیف کو تو آپ جانتے ہیں، جس کا پہچان ابھی تک کرائی نہیں گئی ہے لیکن صرف مسٹر ڈی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو بھی جو بائیڈن سے ملنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اور 2 ہفتے سے ایران کے خلاف بنائے گئے رپورٹ اپنے بغل میں دبائے لے کے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے آفس کے چکر کاٹے جا رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے ملنے کا موقع مل جائے گا، اور وہ جا کے جو ایران کے سائنٹسٹ کو جس نے اڑایا تھا محسن فخری زادے کو، اس کے خلاف بھی رپورٹ دکھا دے اور اس کا رپورٹ دکھا کے جو بائیڈن کو اپنی طرف کر لے۔ لیکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے 2 ہفتے سے ان کو لٹکایا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسرا منسٹر ہے وہ اسرائیل کے وزیر دفاع کا مشیر ہے، وہ بھی اپنا فائل اپنے ساتھ لے کے 2 ہفتوں سے اس انتظار میں ہے کہ جو بائیڈن کی طرف سے کسی بھی طریقے سے ملاقات کا موقع مل جائے اور وہ اس کو یہ رپورٹ دکھا دے کہ عرب اور اسرائیل کا جو پچھلے دنوں میں ریلیشن بنی ہوئی ہے اس پہ کچھ ڈسکس کر دے جو بائیڈن کے ساتھ۔ اور یہ فائل ہے جو بائیڈن دیکھ لے، جس میں ہم نے ایران کے خلاف جو کچھ بھی پلاننگ کری ہوئی ہے اس میں جو بائیڈن بھی ہمارے ساتھ دے دے، وہ کسی طرح جو بائیڈن کو کنونس کیا جائے۔ اور ان دونوں بڑے بڑے ہستیوں کو ابھی تک جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے وقت نہیں دیا گیا ہے کہ آپ جو بائیڈن کے ساتھ ملے، جو کہ ایک بہت بڑا تماچا ہے اسرائیل اور اسرائیل وزیر اعظم نیتنیاہو کے منہ پر۔ اور اندرونی خبر یہ بھی آئی ہے کہ فلسطین کے علاقے گولان پر جو اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے اس پر جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا، جو کہ اب تک کا سب سے بڑا جوتا نیتنیاہو کے منہ پہ مارا ہے۔ اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اگلے کچھ نئے خبروں کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔